یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی باتیں مانی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں گے، کافروں کی باتیں نہ مانو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ اگر باتیں مانی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ ان کے کلچر، ان کے فیشن، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے اعتراضات پر کان نہ دھرو، قرآن و حدیث سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، مالک ہے، مددگار ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب داخل کر دیں گے، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہ کی، یعنی اپنی طرف سے من مانیاں کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور جہنم ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہوتے ہی اس وقت سے لے کر آج تک کافروں پر مسلمانوں کا رعب ہے، چاہے مسلمان کتنے بھی کمزور ہیں، کافر آج بھی مسلمانوں سے ڈرتے ضرور ہیں، لیکن اگر مسلمان متحد ہو جائے اور قرآن و حدیث کا عامل ہو جائے تو کافروں کے خلاف اللہ تعالی مسلمانوں کو غیبی امداد عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، بعض مسلمان یہ کہتے کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، تو غزوہ احد میں یہ وعدہ کیوں پورا نہ ہوا؟ انہیں یہ جواب دیا گیا کہ یہ تمہارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، ابتدا میں تمہیں فتح مل گئی تھی اور تم جنگ جیت گئے تھے، 700 تم تھے، وہ 3000 تھے، لیکن تمہیں فتح مل گئی۔ پھر کیا ہوا اس کا ذکر قرآن نے بیان کیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم اللہ کے اذن سے کافروں کو کاٹ رہے تھے اور تم نے 22 کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا، اور ایسا رعب طاری ہوا کہ کافر اپنا مال چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے معاملے میں جھگڑا کیا، یعنی حضور نے فرمایا کہ تم 50 تیر انداز یہاں سے مت ہٹنا، اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں اختلاف کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے وہ چیز دکھائی جو تمہیں بڑی محبوب تھی، یعنی فتح مل گئی، کافر بھاگ رہے تھے، لیکن جب تم نے نافرمانی کی، تنازع کیا، اور جب تم نے بزدلی دکھائی تو فتح شکست میں تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہوئی، تمہیں سبق سکھانے کے لیے، اور پھر تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فتح عطا فرمائے۔ منکم من یرید الدنیا، ان 50 میں سے 40 تیر انداز وہ تھے کہ جو مال غنیمت کے حصول کے لیے نیچے اتر گئے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کو چاہ رہے تھے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے بعض وہ تھے جو آخرت کو چاہتے تھے، وہ 10 افراد تھے جو اسی درے پر جب کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا تو وہ 10 افراد نہ روک سکے اور وہ شہید ہو گئے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اللہ تعالی نے تم پر کافروں کو پھیر دیا، چاروں طرف سے کافر تم پر ٹوٹ پڑے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ تم اس درے کو چھوڑ کر کافروں کی طرف آئے تو کافر تم پر ٹوٹ پڑے، اب تمہاری آزمائش تھی،
یا تو تم اپنی جان اللہ کی راہ میں نذرانہ پیش کر دو یا میدان جنگ سے بھاگتے ہو، لیکن تم میں سے بعض میدان جنگ سے بھاگے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے بھاگنے والے مسلمانوں کو معاف فرما دیا۔ وہ 40 تیر انداز جو نیچے اترے انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ اب کوئی ان کے بارے میں بے ادبی کا کلمہ کہے تو وہ خود گناہگار ہوگا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کہنے والے؟ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اے مسلمانوں، اذ یاد کرو تم تسعدون، تیز بھاگ رہے تھے میدان جنگ چھوڑ کر، ولا تلوون علی احد، اور پیچھے مڑ کر کسی کو تم دیکھ نہ رہے تھے، ایسی تم پر گھبراہٹ طاری تھی۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور ایک کونے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے لیکن تم نے ان کی پکار کو نہ سنا۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تم نے اپنے نبی کو رنجیدہ کیا، ان کی نافرمانی کی، تو نبی کو رنجیدہ کرنے کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بھی رنج دے دیا۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے بدلے اللہ نے تمہیں غم دیا۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بڑی ہی عبرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے درے سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کیا تو یہ پریشانی آ گئی۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں رہ کر پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک عاشق رسول غور کرے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتے ہیں، اور جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرے کیا اسے خوشیاں مل سکتی ہیں؟ تو حضور کی فرما برداری کیجئے، حضور کی اطاعت کیجئے، حضور کی نظر کرم ہوگی اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم کے بدلے غم دیا۔ تم نے حضور کو رنجیدہ کیا تو ہم نے تم پر رنج کو مسلط کر دیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کے محبوب کو رنجیدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں نہیں عطا فرماتا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، پھر جب انہوں نے ایسا کیا اللہ نے معاف کیوں کر دیا؟ فرمایا معافی اس لیے آئی تاکہ لا تحزنوا، تم غم اب نہ کرو، اب حوصلے پست نہ کرو، علی ما فاتکم، اس پر جو ہاتھ سے نکل گیا، جو نقصان ہوا ہے اب اس کا غم نہ کرو، آگے کی فکر کرو، اس کے لیے حوصلے بلند رکھو۔ ولا ما اصابکم، اور جو تم پر مصیبتیں آئیں اس پر رنجیدہ نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مغفرت کی بشارت عطا فرمائی کہ اس خوشی میں تمہارا رنج دور ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، اب ایک بڑی تاریخی دلچسپ بات ہے کہ جب چاروں طرف سے کافروں نے حملہ کیا اور مسلمانوں پر آزمائش آئی، اور اس موقع پر 300 منافقین تو بھاگ گئے تھے لیکن کچھ منافقین مال غنیمت کے لالچ میں واپس آ گئے تھے۔ تو اب جب یہ حملہ ہوا تو ان کی تو جان پر بنائی، وہ تو سمجھے فتح ہو گئی ہے، تو ایک طرف منافقین کی یہ حالت ہوئی، اور مسلمانوں پر اللہ نے کیسا کرم کیا کہ پہلے تو مشکلات آئیں، 70 مسلمان شہید ہو گئے، سب زخمی ہو گئے۔ اب بظاہر یہ لگتا تھا کہ مسلمان اب تھک چکے ہیں، وہ کافروں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے ان کو اونگ آ گئی اور ہاتھ سے تلوار چھوٹنے لگی مسلمانوں کی، اور یہ چند لمحات کے لیے اونگ تھی، اور جیسے ہی یہ اونگ ختم ہوئی مسلمانوں کی ساری تھکن دور ہو گئی، اور ایسی قوت ان میں آ گئی کہ انہوں نے کافروں پر دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے فتح و نصرت عطا فرما۔ اس نعمت کا ذکر ہے۔ ثم پھر
انزل علیکم من بعد الغم، غم اور رنج کے بعد اللہ نے تم پر نازل فرمائی امنتن نعاسن، چین والی اونگ، یغشا طائفۃ منکم، کہ تم میں سے ایک گروہ کو اس نیند نے، اس اونگ نے گھیر لیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہاتھ سے تلوار چھوٹنے لگی، جسے انسان کو جھونکے آتے ہیں۔ یہ چند لمحات کی بات تھی۔ وہ طائفۃ، اور وہ منافقین جو مال غنیمت کے لیے آئے تھے، قد اہمتہم انفسہم، ان کی جان پر بند پڑی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت جیسا ناجائز گمان کرتے تھے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ دین اسلام سچا نہیں ہے، یہ تو فتح جو ہوئی تھی یہ اتفاقی امر تھا، اللہ نے کوئی مدد نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یقولون، یہ منافقین کہنے لگے، هل لنا من الامر من شیء، کیا معاملے کا ہمیں کچھ بھی اختیار ہے؟ یعنی ہمارا تو بس ہی نہیں چلنا، ہم پٹ رہے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہیں اور اگر یہ دین اسلام سچا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اس طرح کے انہوں نے خیالات کیے، اور مسلمانوں پر اللہ نے چین کی نیند کو داخل کر دیا، مسلمانوں پر خوف دور ہو گیا اور یہ اپنی جان کے خوف میں کانپ رہے تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الامر کلہ للہ، بے شک تمام معاملات کا ذاتی اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سارا اختیار ذاتی تو اللہ ہی کو ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ منافقین اپنے جی میں ایسی ایسی باتیں چھپا رہے تھے جو وہ تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کو بڑے وسوسے آ رہے تھے، اور وہ تھے ہی منافق، ایمان ان کا تھا ہی نہیں۔ یقولون، وہ کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا بس چلتا، ما قتلنا ہاہنا، تو اس جگہ نہ مارے جاتے، اگر ذرا ہم میں عقل ہوتی تو اس میدان میں نہ آتے۔ یعنی اب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے ان منافقوں سے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور تمہارا مرنا اس میدان میں لکھا ہوتا تو تمہیں موت سے کوئی بچا نہ سکتا۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جو قتل تمہارا لکھا ہوا ہے یہ قتل تمہیں گھسیٹ کر تمہاری قتل گاہ میں تمہارے مرنے کی جگہ پر لے آتا۔ اس سے ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ احتیاطی تدابیر انسان اختیار کرے، مگر اس بات کو یاد رکھے جہاں موت لکھی ہے وہاں انسان ضرور پہنچے گا، اور جہاں موت نہیں لکھی چاہے کتنے بم دھماکے ہوں، اگر نہیں لکھی تو وہ وہاں ہوگا بھی تو 1 منٹ پہلے نکل جائے گا، اور لکھی ہے تو نہیں ہوگا تو پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے گھبرانا اور بزدل بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اجازت ہمیں شریعت نے دی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش فرمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، ایمان کی بلندی، ایمان کی مضبوطی ظاہر ہو اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو ظاہر فرما دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ غزوہ احد پہلا موقع ہے جہاں منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ یہ وہ منافق تھے جو حضور کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے، حضور کا کلمہ پڑھتے، قرآن پڑھتے، جہاد میں شریک ہوتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، لیکن دل سے حضور پر ایمان نہیں لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور بغض اپنے دل میں رکھتے، مسلمانوں کو حضور کی تعظیم اور توقیر سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ تو غزوہ احد میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب ان کا نفاق کھل کے سب کے سامنے آیا۔ ان الذین تولوا منکم،
یوم التقى الجمعان، بے شک تم مسلمانوں میں سے جو مسلمان پھر گئے، میدان جنگ سے بھاگ گئے، اس دن جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے غزوہ احد کے موقع پر، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ لغزش انہیں شیطان نے دی، ببعض ما کسبوا، اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یہ ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا کہ یہ میدان جنگ سے بھاگے، اور بھاگے کیوں؟ شیطان نے لغزش دی، اور شیطان کے وار میں کیوں آئے؟ اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان نیکی کرنے سے دور بھاگتا ہے، جب انسان نیکی سے دور ہوتا ہے تو شیطانی حملے اس پر زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے ان مسلمانوں کی لغزش کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا حلم والا ہے۔ محترم و پیارے بھائیوں، ان تمام باتوں میں جہاں بے شمار حکمتیں اور بے شمار باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، وہاں پر یہ درس بھی ملا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت سے فرار ممکن نہیں۔ کتاب مؤجلہ کے الفاظ آپ نے سنے، جس کے معنی آپ نے سیکھے کہ لکھے ہوئے مقررہ وقت پر موت آئے گی، اور یہ بھی آپ نے دیکھا لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، جہاں موت لکھی ہے موت گھسیٹ کر وہاں پہنچا دے گی، تو موت سے فرار ممکن نہیں ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ عقل مند، دانا، سمجھدار، ہوشیار وہی شخص ہے جو اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے، اور اس دنیا کی حقیقت سمجھ کر دنیا میں رہتے ہوئے موت اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے والے اعمال کرے، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو عالم یہ ہو کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو، اس کے رسول بھی اس سے راضی ہوں، زمین اس کے لیے رو رہی ہو، آسمان رو رہا ہو، زمین اس لیے رو رہی ہو کہ مجھ پر سجدہ کرنے والا باقی نہ رہا، اور آسمان اس لیے رو رہا ہو کہ وہ نیک اعمال جو مجھ سے گزرتے تھے، وہ نیک اعمال کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ کاش اس شان سے موت آئے کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، سبز گنبد کے سائے تلے ہوں، سنہری جالیوں کی روبرو ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور کے دیدار میں، حضور کے جلووں میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان و عافیت کی موت نصیب ہو جائے، جنت البقیع مدفن بن جائے، جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے۔ کاش ایسی شاندار زندگی نصیب ہو، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں، اچھا نیک بنیں گے، اچھا توبہ کریں گے، یہ سوچتے رہیں گے تو ملک الموت کسی نہ کسی وقت سامنے آ جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم، جس طرح بیماری اچانک آتی ہے موت بھی ہمارے لیے اچانک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرتے ہوئے نیک اور اچھے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی باتیں مانی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں گے۔ کافروں کی باتیں نہ مانو، فتن